نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا رسولہ النبی المکین الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا راحت قلوب العاشقین۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق، اس کے فضل و احسان اور کرم سے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس بارگاہ میں اسے قبولیت کا شرف اور درجہ عطا فرمائے اور ہمارے اپنے لیے اسے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور 27 کے مقدس الفاظ آج کی گفتگو کے عنوان کے لیے میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے ان مقامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل ازیں پچھلے جمعوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 طبقات کا تذکرہ سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کیا تھا، جس میں اہل ایمان کا تذکرہ سب سے پہلے آیا، پہلی 5 آیات کے اندر۔ پھر 2 آیات کے اندر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا جو ایمان لانے والے نہیں، اور 8 نمبر آیت سے لے کر پھر آگے 19-20 نمبر آیت تک مسلسل اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جو تذبذب کا شکار تھے اور جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ بطور خاص مخاصمت رکھی اور دعوی ایمان کو جھٹلاتے رہے۔ ان تینوں کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنی بارگاہ میں اپنی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اس کے جو احسانات اور کرم ہیں ان کا بیان کیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کی کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اپنے محبوب پیغمبر پر، اپنے بندے پر، عبد پر نازل کی۔ ان ساری باتوں کا ہم تذکرہ کر چکے۔ اب قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر انعامات ہیں اس کی جنتوں کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ پھر قرآن مجید کو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ یعنی جب آپ نے کسی بندے کو کوئی بات کہنی ہو، بتانی ہو یا سمجھانی ہو تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو ڈراتے ہیں کہ وہ بندہ ڈر جائے،
اور اس گناہ کو ترک کر دے. اور دوسرا طریقہ لالچ دینے کا ہوتا ہے کہ آپ لالچ دیتے ہیں کہ ایسا ہو. تو اللہ رب العزت نے یہی انداز یہاں پر بھی اپنایا ہے کہ اس نے اپنی جنت دکھائی ہے جو قرآن مجید کی ایمان لے آئیں گے ان کو، اور جو اس کو جھٹلائیں گے ان کو اپنی دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے. دونوں چیزیں کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک عقلی کام بھی کیا ہے، اور وہ دلیل کی راہ کھولی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید کسی انسانی کاوش کا نتیجہ ہے اور اسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عقل سے گھڑا ہے، تو عقل تو میں نے تم سب کو بھی دی ہے، تمہارے پاس شعور ہے، عقل ہے. تو اگر میرے محبوب خود لکھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن انسانی کاوش کا نتیجہ ہے تو تم خود اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ. چلیں پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورتوں کی مثل کوئی لے آؤ. چلیں اگر 10 سورتوں کی مثل نہیں لا سکتے تو کسی ایک سورت کی مثل ہی بنا کر لے آؤ. یہ چیلنج دیا اللہ رب العزت نے پہلے، اور چیلنج دے کر پھر فرمایا کہ تم ہرگز قرآن مجید کے اس چیلنج کو قیامت تک کے لیے قبول نہیں کر سکو گے. تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم قرآن پاک کی مثل کوئی کتاب لا سکو. تو پہلے عقلی طور پر اللہ رب العزت نے لاجواب کی. حالانکہ اس دور اور اس زمانے میں ان لوگوں نے کمیٹیاں تشکیل دی تھی قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے، اور مسیلمہ کذاب اس نے اپنے طور پر کچھ لکھا بھی تھا، اور اس نے جو کمیٹی تھی اس کے سامنے جب پیش کیے تو کمیٹی نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم قرآن مجید کے چیلنج کا جواب دینے جا رہے ہو اور یہ کچھ لے کے جا رہے ہو. اس سے بہتر تو عام عقل اور شعور رکھنے والے شعراء کلام لکھ لیتے. تو کوشش ان لوگوں نے بہت کی اس دور میں، اس زمانے میں. کمیٹیاں بھی بنائیں، شعراء کو بھی اکٹھا کیا، کئی مجلسیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، راتوں کو بیٹھے اجتماعی کوششیں کرتے رہے، مگر قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے. جب ہر اعتبار سے ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک چیلنج آیا ان کے لیے کہ ٹھیک ہے، تم اس کا قطعاً تمہارے لیے پاسبل نہیں کہ تم اور تمہارے اعوان و انصار، تمہارے دوست، تمہارے اس دعوے میں تمہارے شریک کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں اتری، تم سارے مل کر اس کتاب کی مثل نہیں لا سکے ہو. تو پھر میں اب تمہیں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. اس کتاب پر ایمان لے آؤ، یہ ہم نے اپنے بندہ مقرب پر نازل کی، اس کو تسلیم کر لو. اور جو ایمان لے آئے، جنہوں نے مان لیا، ان پر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ آیت نمبر 25 تک مکمل کر دی. اب آگے اللہ رب العزت نے ایک اور اعتراض جو اس دور اور اس زمانے میں کفار اور مشرکین کی طرف سے کیا گیا، اس کا جواب دیا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب کی آیات کے اندر کفار اور مشرکین نے یہ کہا جی کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اترا ہوتا تو اس کے اندر یہ جو کم تر مخلوقات ہیں ان کا ذکر کیوں آتا؟ مثلا یہود مدینہ آقا علیہ السلام کے خلاف ان کی جتنی بھی کاوشیں اور دعوے تھے، قرآن مجید نے انہیں کہا تھا کہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں. عنکبوت، مکڑی کا جو جالا ہے، ان کے دعوے اس سے بھی کمزور ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مکڑی کا تذکرہ کیوں آتا، ابابیل کا تذکرہ کیوں آتا؟ منافقین کہنے لگے کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر ان کو ڈرانے کے لیے اللہ پاک نے مثال دی ابھی چند آیتیں پہلے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی کی چمک کی بات کی اللہ پاک نے، تو اس طرح کی مخلوقات کی ان ہلکی چیزوں کی اللہ نے مثال کیوں دی؟ اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں کوئی بڑی بڑی چیزوں کی کوئی مثال دی جاتی سمجھانے کے لیے. کفار اور مشرکین کا یا منافقین کا قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے حوالے سے یہ جو اعتراض تھا،
اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 26 میں اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال لیں۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا۔ یہ یستحیی یہ حیا سے ہے، یعنی کہ تمہیں کوئی بات سمجھانے میں حیا نہیں کرتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر بھی سمجھانا پڑے تو وہ سمجھاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی۔ تو مثالیں فی نفس ہی مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ ناقص عقل میں کوئی بات داخل کرنے کا ذریعہ ہوتی۔ بھئی آپ روز گفتگو کرتے، کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اگر کسی کی بات مشکل ہو جائے اس کو سمجھانے کے لیے آپ روزمرہ زندگی میں جو واقعات ہیں اس سے کوئی مثال لے کر آتے ہیں۔ کوئی واقعہ پہلے ہو چکا ہو وہ بطور مثال کوٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سننے والے کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ اب یوں سمجھیں کہ مثال جو ہوتی ہے اس کی حیثیت کیف کی ہوتی ہے۔ کیف سمجھتے ہیں آپ کہ بند گلے والی کوئی بوتل ہے اور اس میں آپ نے کوئی لیکوڈ ڈالنا ہو، پانی ڈالنا ہو، تیل ڈالنا ہو، تو آپ اس کے اوپر کیف رکھتے ہیں۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کیف، کپی، پیچک، مختلف نام ہے مختلف علاقوں میں۔ وہ جو آپ اوپر رکھتے ہیں، وہ جو کیف ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سونے کی بنی ہو یا چاندی کی بنی ہوئی ہو یا لوہے کی بنی ہوئی ہو۔ مقصود آپ کا وہ کیف نہیں ہوتی، مقصود آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو لیکوڈ ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ضائع نہ ہو، وہ اس کے بوتل کے اندر منتقل ہو جائے۔ اب وہ چاہے پلاسٹک کی ہو، مٹی کی بنی ہو، گدے کی، کاغذ کی لوگ بنا لیتے ہیں، سونے کی بنی ہو یا چاندی کی ہو، وہ مطلوب نہیں ہوتی۔ مطلوب اگلا کام نکالنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مثال مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ مثال کا کام صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں جو مفہوم پایا جا رہا ہے اس کو دوسرے بندے کے ذہن میں من و عن منتقل کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہم پھر کچھ چیزوں کا، کچھ الفاظ کا، کچھ ضرب المثل کا، کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کے ناموں کا سہارا لیتے ہیں، مختلف اشیاء کو کوٹ کرتے ہیں وہاں پر، صرف اس لیے کہ ہماری جو بات ہے اس کا ابلاغ صحیح طریقے سے ہو جائے اور اگلے بندے کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ تو مثال تو صرف اس حد تک درکار ہوتی۔ وہ کیف جو ہے وہ سونے چاندی کی ہو یہ مطلوب نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت مثالیں دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی عقل پر ماتم کیجئے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو جھٹلانا تھا، تو عقلی پیرائے پر ان کی عقل میں اور کوئی بات نہ آئی، ان کے شعور کو کوئی دلیل نہ سوجھی کہ وہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کر سکیں، تو وہ اس طرح کے بودے اور بھونڈے اعتراضات وغیرہ وارد کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مقام پر ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ نادانو، یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، یہ تمہاری نگاہ میں چیزیں بڑی اور چھوٹی ہیں، میں تو ہر شے کا خالق ہوں۔ میں نے جیسے تمہیں بنایا ہے ویسے ہی مچھر کو بھی پیدا کیا ہے، تم حقیر سمجھتے ہو۔ اگر تم کبھی غور کرو مچھر کے اندر تو تمہیں پتا چلے کہ میری قدرت کتنی طاقتور ہے۔ ایک سیل کا جاندار جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے
اس کے اندر اللہ پاک نے وہ سارے فنکشن رکھ دیے ہیں جو ملٹی سیلز کے جاندار کے اندر اس نے رکھے. وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، وہ سانس بھی لیتا ہے. اسی طرح مچھر بھی ہے. اور آپ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، دور جدید کی زیادہ تر بیماریاں اسی کے ذریعے پھیل رہی ہیں. یہ آج کل جو پھیلا ہوا کرونا وائرس کیا ہے؟ مچھر ہے، اسی کے ذریعے کبھی ڈینگی پھیل رہا ہے، کبھی اور طرح طرح کے امراض پھیلتے ہیں. اور آپ اگر کبھی غور کریں، اس خشکی پر سب سے بڑی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ہاتھی ہوتا ہے. ایک ہاتھی کے وجود میں اللہ پاک نے جو کچھ رکھا ہے وہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے اس مچھر کے وجود میں بھی رکھا ہے. مچھر کی سونڈ بھی ہوتی ہے، بلکہ مچھر کے پر بھی ہوتے ہیں جو ہاتھی کے نہیں ہوتے. اور جسم میں مقابلہ دیکھ لے کتنا ہے. اس کی سونڈ بھی ہے، وہ خوراک بھی حاصل کرتا ہے، پورے فنکشن اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت تمہیں سمجھاتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے، تم میری مخلوقات کی جسے تم ادنا سمجھتے ہو، گھٹیا یا کم تر سمجھتے ہو، اگر اس کے اندر بھی غور اور فکر کر لو تو تمہیں میری قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پر نظر آئیں گی. اس لیے اس نے مچھر کی مثال دی ہمیں. اور مچھر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ باقی چیزیں وہ بھوکی رہیں تو مر جاتی ہیں، مچھر یہ ہے کہ یہ بھوکا رہے تو زندہ رہتا ہے، اور جب سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے. سانپ ہے، شیر ہے، باقی بڑی چیزیں جو انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، بے شک ان کے اندر قوت اور طاقت اللہ نے بڑی رکھی ہے، مگر وہ چھپ چھپا کر اٹیک کرتی. مچھر ایسی چیز ہے جو آپ بتا کر حملہ کرتا ہے. آپ سوئے ہوئے بھی ہوں تو آپ کے کان میں آ کر پہلے الارم دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. مچھر وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ناکام اور نامراد کر دیا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں تلاش کر سکا آج تک. یعنی تم جس مچھر کو حقیر سمجھ رہے ہو، رب وہ ہے کہ وہ نمرود جیسا شخص جو خدائی کا دعوے دار تھا، اگر مروانے پہ آئے تو ایک مچھر کے ذریعے اس کے سر پہ جوتے مروا دیتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب. اللہ رب العزت اس چیز سے حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے دے. مثلا ما بعودۃ، اور بعودہ اسی سے لفظ بعد بھی نکلا ہے. آپ بولتے ہیں نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں با عین ضاد کے ساتھ، یہ اسی بعودت سے بعض یہ ٹکڑے اور حصے کو کہتے ہیں. کسی بڑے کا جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے نا اس کو بعض کہتے ہیں. بڑے کے مقابلے میں، کل کے مقابلے میں بعض ہوتا ہے. تو اسی سے بعوضہ کہ باقی ساری مخلوقات جو اتنی بڑی بڑی ہیں اس کے مقابلے میں یہ بعوضۃ بالکل ایک چھوٹا سا حقیر سا کم تر سے چیز ہے اللہ پاک کی مخلوقات میں سے، جسے ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جو مثالیں بیان کرتا ہوں وہ تمہیں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. تو تم جس مچھر کو حقیر سمجھ رہے ہو، کبھی اس کی حقیقت میں غور کر کے دیکھو. اور میں نہیں شرماتا مثال دیتی ہوں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا. یہ تو تم مچھر کی بات کر رہے ہو، میں تو اس سے بھی کم تر چیزوں کی مثال دے سکتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. تم نے مچھر کے تذکرے اور عنکبوت مکڑی کے تذکرے اور ابابیلوں کے تذکرے سے اور قرآن مجید میں مختلف جانداروں کے تذکرے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا یہ تو تمہاری اپنی عقل کا نقص ہے، تمہاری اپنی عقل کا عیب ہے. رہ گئے اہل ایمان تمہارے سامنے، وہ بھی ہیں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی دیکھتے ہیں، مختلف مخلوقات کے تذکرے بھی پڑھتے ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہے وہ اس قرآن پاک کو پڑھ کر جان لیتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے.
یہ اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کو اختیار کرتے اور اپنا لیتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی مثالیں بیان کر کے رب کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے ایسی چیزوں کی مثالیں دینے سے۔ یہ بات کر کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک صرف پیرامیٹر ہے، یہی قرآن ہے، اس کے اندر ہم امثلہ بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں مختلف چیزوں کے تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اس کو پڑھ کر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے، اور یضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت جو گمراہ ہوئے ان کو مزید گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت یافتہ کو اور زیادہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی امثلہ، قرآن مجید کی تعلیمات، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کے نتیجہ میں جس کے اندر اپنے اندر کجی اور کمی ہوگی وہ خود یضل بہ کثیرا کا مظہر بنے گا، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ یہدی بہ کثیرا کا مظہر بن جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب یضل، اس کا فاعل اللہ پاک کی ذات ہے، یضل بہ کثیرا، وہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب اس بات میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہدایت اللہ پاک کی طرف سے، تو کیا اللہ پاک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت خود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر آخرت میں حساب کتاب کیسا؟ اگر وہ خود ہی کسی کو گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، ہدایت کے راستے سے اسے ہٹا رہا ہے، تو قیامت والے دن سزا کیوں دے گا؟ پھر جزا کا کیا مطلب، سزا کا کیا مطلب؟ جب بھٹکاتا وہ خود ہے، ہدایت وہ خود دیتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا یضل بہ کثیرا؟ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت یوں نہیں کرتا کہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو گمراہی کی راہ پر ڈال دے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے سارے اسباب اور وسائل ہدایت کے بھی پیدا فرماتا ہے، گمراہی کے بھی پیدا فرماتا ہے، اس کو عقل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے سامنے دونوں طرح کے راستے کھولتا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم دونوں راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، تقوی کی راہ بھی دکھاتے ہیں، فجور کی راہ بھی دکھاتے ہیں، رحمان کی راہ بھی دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور شیطان کی راہ بھی بتائی جاتی ہے، اور دونوں راہیں دکھا کر پھر انسان کو درمیان میں اللہ رب العزت اختیار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے سامنے یہ دونوں راہیں، تیرے سامنے ایمان کی راہ بھی ہے، کفر کی راہ بھی ہے، تقوی کی راہ بھی ہے، فجور کی راہ بھی ہے، ہدایت کی راہ بھی ہے، گمراہی کی راہ بھی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو ایمان لے آ، اگر تو چاہتا ہے تو انکار کر دے۔ وہ دعوت عام دیتا ہے ہر بندے کو، اس کو پالتا ہے، انسان کو پوستا ہے، پھر عقل دیتا ہے، پھر شعور دیتا ہے، پھر اچھے برے میں امتیاز کی صلاحیت دیتا ہے، اور صلاحیت دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب تم خود مختار ہو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے وہ کفر کی راہ پر چل پڑے۔ کسی راہ کو اختیار کرنے میں اللہ رب العزت کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اب کوئی بندہ اپنے نفس کی بربادی کی وجہ سے، نفس کی غلاظت کی وجہ سے، نفس کے کفر کی وجہ سے، اور نفس کے انحراف کی وجہ سے، اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اس کے تعلق اور دوستی کی وجہ سے ہدایت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کی راہ کو اپنا لیتا ہے، تقوی کی راہ کو چھوڑ کر فجور کی راہ پر چل پڑتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو گمراہ کیا ہے۔
یضل بہ کثیرن کا مطلب یہ تھا کہ اسباب ہر چیز کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، کہ وہ خالق ہے، وہ نیکی کا بھی خالق ہے، وہ بدی کا بھی خالق ہے۔ انسان اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، انسان اپنے فعل کا کاسب ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، صحت کا بھی بیماری کا بھی۔ عزت کا خالق بھی وہی ہے، ذلت کا خالق بھی وہی ہے، عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ مگر انسان راستے خود چنتا ہے۔ جو عزت کی راہ چنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، جو ذلت کی راہ چنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جو کفر اپناتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپناتا ہے۔ کسی کو پریشرائز نہیں کیا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات میں، ہدایت کے معاملات میں اللہ رب العزت کسی شخص کے اوپر کسی قسم کا پریشر اور جبر اسے روا نہیں رکھتا۔ مجبوراً کلمہ پڑھانے کی بات اللہ پاک نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ انسان خود اپنا وبال کماتا ہے۔ اس لیے جس نے خود اپنا وبال کما لیا، جس نے خود برائی کی راہ کو اختیار کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے۔ یضل بہ کثیرن کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اس کو زبردستی دین اور ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتا، اختیار دیتا ہے۔ قیامت والے دن پکڑوں گا اور پوچھوں گا کیا کیا تھا، کس لیے بھیجا تھا میں نے، اور کیا کر کے واپس آئے۔ میری بات سمجھیں؟ تو اللہ رب العزت کی ہدایت کی مثال جو ہے یہ بارش کی طرح ہے۔ جیسی زمین ہوگی، اگر زمین گندی ہے، اس پر بارش برس رہی ہے تو اس سے اسمیل اور بدبو پیدا ہوگی، اور زمین اچھی ہے تو اس میں پھول اور سبزہ پیدا ہو جائے گا۔ تو بارش جو ہے اس کے اوپر کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنی اپنی زمینوں کا فرق ہے۔ اس لیے جس زمین میں کبھی ہدایت داخل نہیں ہوئی، کسی بندے نے ہدایت داخل کرنے کے لیے اپنے دل کی زمین کو گداز نہیں کیا، اس میں سے خواہش کی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالا، ہرس کی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالا، نافرمانی کی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالا، جو خود ساختہ خواہشات، تمنائیں، کفر، ہرس، لالچ، انحراف، جتنی برائیاں ہیں، جس شخص نے اپنے من اور دل کی دنیا سے ان کو خود نہیں نکالا، اب اس پر اگر بارش برس جائے گی تو وہاں پر بوم اور خس ہی زیادہ ہوگا نا، وہاں پر فروٹ اور تر و تازہ میوے تو پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مطلب یہ کہ اس نے بیلنس رکھا ہے۔ جو اس کی طرف چل پڑتا ہے اس کے لیے وہ یہدی کثیرا کا راستہ، ہدایت کی راہ کھولتا ہے، اور جو انحراف کرتا ہے اس کے لیے دوسری راہ یضل بہ کثیرا کی بھی کھلی ہوئی ہے۔ وہ خود انگلی سے پکڑ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ معنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہے یہ قرآن، اس کی آیات ہیں، میرے پیغمبر پر اتری ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں ہے، اس کے میرے کلام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہر آدمی اس میں سے ہدایت کے چشمے حاصل کر سکے۔ نہیں، کچھ اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا تو درکنار، الٹا گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب گمراہی دیتی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے دل کے اندر ہدایت کے بیج کو اگانے، نشو نما دینے، پرورش دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل کی کھیتی کو برباد کر رکھا ہے، وہاں پر تقوی کا، نیکی کا بیج اگتا نہیں ہے، خیر اور فلاح وہاں پر اگتی نہیں ہے، ایمان کا پودا وہاں پر اگتا نہیں ہے، اور برائی کا پودا وہاں پر پرورش پا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں۔ اب یہ کفار اور مشرکین اس کو پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ ان مثالوں کو بیان کر کے کیا سبق دینا چاہتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہی آیتیں
جب اہل ایمان پڑھتے ہیں وہ بول اٹھتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ اے کافر و مشرکو، جن آیتوں کو پڑھ کر تم قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اس کو جھٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اسی قرآن کو پڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں انہ هو الحق من ربہم، کہ بے شک یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے، اسی کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے۔ اور کفار کہتے ہیں اللہ ایسی مثالیں بیان کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ہاں، اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ شخص گمراہ ہوگا جو خود فاسق ہے، جس نے فسق کو اپنے اندر پال رکھا ہے، جس نے بائی چوائس بدی کو اڈاپٹ کیا، اختیار کیا۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کرے، برائی کی راہ کو اختیار کرے، کفر کی راہ کو، انحراف کی راہ پر چلے، وہ فاسق ہے۔ قرآن ہر بندے کو گمراہ نہیں کرتا، ہر بندے کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ہدایت اسے ملتی ہے جس کے اندر ایمان کامل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے دل کی کھیتی پاک ہے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور جس کے اندر فسق ہے، بدی ہے، برائی ہے، منافقت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جب اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب یہ فاسق ہے کون؟ اس کا ایک مختصر انٹروڈکشن دیا۔ فاسق وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فاسق وہ ہیں جو وعدہ کر لینے کے بعد وعدہ توڑ دیتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے۔ وہ رشتے، وہ تعلق جنہیں نبھانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بپا کرتے۔ یہ تین باتیں بیان فرمائیں اللہ پاک نے فاسق کی: وعدہ وفا نہ کرنا، عہد کر کے توڑ دینا، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو پھوڑ دینا، اور زمین میں فساد بپا کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، یہ فاسقین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر قرآن پڑھ بھی لیں تو قرآن مجید ان کے دل کی حالت کو نہیں بدلتا، ان کی اور بدی بڑھتی ہے، ایروگنس بڑھتی ہے، ان میں برائی بڑھتی ہے، کفر بڑھتا ہے، انحراف بڑھتا ہے قرآن پڑھ کر۔ یعنی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر بھی ان کے اندر نور نہیں، ظلمت پیدا ہوتی۔ اور اہل ایمان وہ بھی یہی کتاب پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا زادتہم ایمانا، اللہ پاک ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن پڑھتے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جن کے اندر کمی ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، جو خود بنجر ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر الٹا تعفن بڑھتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر ہدایت اور نور بڑھتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر۔ تو قرآن پڑھنے والا ہر بندہ برابر نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر کوئی ہدایت حاصل کر رہا ہے، کوئی پڑھ کر گمراہی لے رہا ہے۔ تو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، مسئلہ اگلے آدمی کے دل کی سرزمین کا ہے۔ اس نے اپنے سرزمین میں، دل کی سرزمین میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی کہ وہاں تقوی کا بیج نشو نما پا سکے، نیکی کا بیج پھل پھول سکے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے دلوں میں تقوی کا، نیکی اور خیر کا بیج پرورش پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے، اور ان لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے من کے اندھیرے اور جہالت اور بڑھ جاتی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ ہم اگلی آیت پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ